اہل الحدیث تاکید ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آنا بالکل تسی فاتحہ ٹھیک پڑھ دے ہو کیونکہ نہیں پڑھ دے تسی ٹھیک کر دے ہو نہیں پڑھ دے جانے او کیوں میں کیا پڑھنی بھی تو انہوں نہیں چاہی دی جانے کیوں میں کیا جھوٹ بولنا لو چوپ چنگی جھوٹ بولنا لو چوپ چنگی ایک چوپ تے سو میں کیا چوپ چنگی ہے جھوٹ نہ لو اوکے میں ایاک نعبد جھوٹ بولن نہ لو چپ چنگی ہے. ایاک نعبد ہم پڑھ سکتے ہیں فاتحہ کیونکہ سارے سینے تے ہاتھ مار کے بن کے کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی کہہ سکنے ہیں تسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ تساں بہت کچھ کہنا ہے جا کے باہر اس واسطے چپ چنگی ہے جھوٹ بولن نہ لو ایویں جو کہنا ہے ایاک نعبد پھر جو کہنا ہے یا علی مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر جو کہنا ہے یا غوث اعظم مدد یا پیر دستگیر مدد یا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں تم پڑھ سکتے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھ سکتے ہیں کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلاح کہنے لگے فاتحہ بغیر نماز ہو جاندی ہے یا نہیں میں حنفی نماز ہو جاندی ہے محمدی نماز نہیں ہوندی صلاۃ رسول نہیں ہوندی صلاۃ نبوی نہیں ہوندی محبوب دی نماز کیویں ہوندی ہے نبوی نماز کیویں ہوندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لا جو آ گیا کہتے یاد آئے مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ راول پنڈی دے مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ تک جناب دورہ تفسیر کر رہے سن دیوبند مکتبہ فکر دے عالم مولانا غلام اللہ خان صاحب سے کول دورہ تفسیر کر رہے سن رات نو راول پنڈی جلسہ مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا خطاب روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے لا الہ الا اللہ اے جڑا لا گیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اچھی بولو کوئی معبود نہیں مگر اللہ دی ذات. کنے گھنٹے ہو گئے تقریر کرنے مسجد بیٹھ کے غلط بیانی بھی نہیں کرنی کنے 2 گھنٹے ہو گئے چلو پھر پکے رہے آج انشاءاللہ اگلی باری نام آتا ہے 1 گھنٹہ اگلے سال پا لیا ہون تو آنی مرضی جنہیں مرضی گھنٹے کرا لو اگلے سال پھر میری مرضی چلے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد لا الہ الا اللہ. روپڑی صاحب فرمان لگے لا جو آگے ہے مگر کوئی نہیں رہا الا اللہ مگر معبود کون ہے بولو. حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ایک لاہور تو انہوں سناوا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں ہوں خاتم النبیین میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا جو آ گیا نہ ذلی رہا نہ بروزی رہا لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کیونکہ کیا گیا بولو اللہ عقیدہ توحید ایک حرف تے کھڑا ہے وہ بولو حرف کیڑا ہے لا پر کھڑا ہے پورا عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ. عقیدہ ختم نبوت صرف کس پر کھڑا ہے لا نبی بعدی. اگر لا نہ ہوتا تو نبی ہوتے لا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نبی محمد مصطفیٰ کے بعد آ سکتا سارا عقیدہ ختم نبوت کس پہ کھڑا ہے بولو اللہ. روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ایک اور لا بھی ہے جس پر پوری نماز کھڑی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جب تک فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. توحید بھی کھڑی ہے اللہ پر عقیدہ ختم نبوت بھی کھڑا ہے اللہ پر پوری نماز بھی کھڑی ہے بولو اللہ پر لا صلاۃ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا گیا ہے نکرہ پر لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی یہ بھی لا ہے یہ بھی لا لا صلاۃ یہ بھی لا گیا 3 لا پڑھ دی. روپڑی رحمت اللہ علیہ سویرے جدوں گئے مولوی بہادر بیگ دیوبند
مکتبہ فکرہ تعلق رکھن والے بزرگ سن پہلے مولا غلام اللہ خان سب کو پڑھتے تھے سویرے کلاس تفسیر دی چلی تے فرمان لگے اللہ دا امر مولوی غلام اللہ خان صاحب فرمان لگے لا جڑا ہے نفی جنس دے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ لا نبی آبادی اے لا نبی جنس دے کوئی نبی نہیں دلی بروزی محمد مصطفیٰ تو بعد دو لا پڑھ کے کہنے لگے کہ سبق پڑھو مولوی بہادر بے کہنے لگے استاد جی راتی اہل حدیثاں نے خطیب روپڑی صاحب آئے سنو تیجا لا بھی دسے ہیں او دے بارے تو اڑکی کہنے لگے او کیڑا لا الہ صلاتا کہنے لگا اے او لا نہیں اے او لا ہے اے نفی کمال دا او لاہور او نفی جنس دا یعنی انہاں دی گرامر دی روشنی اندر او لا نفی جنس دا اے لا نفی کمال دا اے لاہور او مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے استاد جی ہے ویکھو نہ کاپیوں نے کاپی چکی تے کاپی ہوتے تنوں چلا لکھے لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاتا استاد جی ہے تنوں لا لکھے پہن تنوں لا ہک ہو جائے قد ایک ہو جائے شکل بھی ایک ہو جائے لا الہ لا نبی لا صلاة صحیح لا ہے ایک ہو جائے اور غلام اللہ خان صاحب فرمان لگے وہ تو ہکا جائے وچوں ہکا جائے نہیں انہیں کیا استاد جی لگ دے ایک ہو جائے کہنے لگے سبق چلن دے لاہور کہنے لگے استاد جی ہے وہ دیکھے چوپ کر گیا شکرت جو ہے جب چھوٹی ہو گئی طلباء چلے گئے مولوی بہادر بیگ پھر نڑے لگا کچھ چلے گئے توجہ ہے ماشاءاللہ کچھ چلے گئے تو سیدھا بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ چلو بیٹھو طلباء چلے گئے مولوی بہادر بیگ کہنے لگے استاد جی ہن وکھرے بیٹھے لگ دے تا ہک ہو جائے او ساکہ تیرے دماغی کال بے گئی ہے تم پڑھ لگ اگے کسے نہ دس او ساکہ اسائی سمجھ آگئی مسئلہ وہ باہر نکلے راجہ بازار راول پنڈی کہنے لگا لوگوں استاد جی کہہ رہے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوں دی لیکن اگے نہیں دس بندے دوڑے آئے استاد جی مولانا غلام اللہ خان صاحب ایک ہی فرمایا جے کنے کیا مولوی بہادر بیگ نے بلایا راول پنڈی تو اگے جناب بستی ہے مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ بڑھے ہو گئے ساڑھے دے نہیں رہا تو آڑے بھی دینے نہیں رہا چلو پوچھو چلو جو نہیں تے جاواں گے ہون پیڑ دا نہ پوچھو کتے دیتا ہے چلو مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ تلہاڑ راول پنڈی دے نال تلہاڑ اتو دا مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ استادہ نے بلایا کہنے لگے مولوی بہادر بیگ ایک گل تو کی دیئے تھپڑ مارے آؤ استاد جی نے تے فرمان لگے کیا سی نا اگے نہ دے مولوی بہادر بیگ تھپڑ کھا کے باہر نکل کے کہندہ استاد جی انہیں جان جا سکتی ہے فاتحہ نہیں جا سکتی بس گل ہن مک گئی ہے باہر ٹرے ہے مولوی بہادر بیگ رحمہ اللہ پھر زندگی بدل گئی ہے تبدیلی بولو تبدیلی آ گئی ہے چینی کتے پہنچ گئی ہے آٹا اتھے پہنچے ہے جتے کدے نہیں پہنچیا کیونکہ تبدیلی آ گئی ہے دعا کرو اللہ تبدیلی نو تبدیل کر دے اللہ تبدیلی نو تبدیل فرما دے اللہ تبدیلی نو لے جائے جتو آئی ہے اللہ ادھر ہی لے جائے مدینے دی ریاست پڑھانا ہے سنو بن گئی ہے کرتار پور سکھندہ مدینہ ریاست بن گئی بس گل موقع گئی ان ڈیوٹی توڑی پوری ہو گئی ان مہربانی کرو جاؤ تبدیلی بولو کچھ ہی بولو تبدیلی آ گئی ہے مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ گھر آئے سارا کاروبار بچے جب بڑھ کے
تقسیم کر کے فرمایا بیٹے ہو آج تو بعد میں تے کاروبار نہیں کرنا، کاروبار تسی سنبھال لو۔ مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ نے پھر قرآن پاک دا ترجمہ لکھیا ہے، پٹیاں والا ترجمہ آج بھی مشہور ہے۔ مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک سیکل بنا لئی، سیکل بنا کے او دے آس پاس اشتہار لگا لے، رفع الیدین دے اشتہار مولانا محمد یاسین راہی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو مزین کیا، اللہ ان کی زندگی کو مزین فرمائے۔ مولانا محمد یاسین راہی حافظ اللہ دے اشتہار پہلے مولانا عبدالغنی دے اشتہارات ہوندے سن، اس تو پہلے مولانا اشرف سلیم قلعہ دے دار والے رحمت اللہ علیہ انہاں دے اشتہارات ہویا کر، اشتہارات لگا لے، اشتہارات لگا کے چھوٹا جائے مائک لاؤڈ سپیکر لا لے ہے تے اعلان کر دے راول پنڈی دے بازاراں سویرے نکل دے ناشتہ کر کے آدھے حضرات ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ 2 گھنٹیاں دے بعد تو اثر نہیں جو مولوی بہادر بیگ دے جملے اثر، بات دل سے جو نکلے اثر تو رکھتی ہے نا۔ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں سے کروا لو، ایویں مسلک نہیں پہنچے ہم تک، بڑے خون لگے قربانیاں ہوئی، آج تو مزاح استہزاء کا اس کو حصہ بنا دیا گیا ہے۔ مسلک منہج عقیدہ کا انداز تھا، حضرت علماء کا اسلاف کا قابرین کا پیش کرنے کا انداز سنیے۔ حضرات ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ مولوی بہادر بیگ نے راول پنڈی دے بازارہ اعلان کرنا، لوگوں نے پتھر مارنے، انہیں اس چوک تو پتھر کھا کے اگلے چوک تے ہزاروں لوگ آل الحدیث ہوئے مولوی بہادر بیگ کے اعلان۔ لوگوں ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ انہوں نے نظم بھی بنائی سی، فاتحہ پڑھنی لینی ایک ندی نہیں، 2 رہ تھما وانگو کھلو۔ ساڑھے جڑے پڑھ دینے اشعار ہوئی اوانڈو کوانڈو مانگو پڑھ دینے، کوئی کسے کولو منگدہ ہے، کوئی کسے کولو منگدہ ہے، کوئی کسے شاعر دلاندہ ہے، کوئی کسے صوفی دلاندہ ہے، کوئی کسے صوفی دلاندہ ہے، کوئی شعر لپت تاکہ قصور تقدیر جاتا ہے۔ دنیا ویکھ دی پئی ہے چان مدینے چڑھے آ، میں کہ گوانڈو لینڈ دی لوڑ کیڑی سی، اپنا تھوڑا سی بابا سمسام، میں چان کہاں انصاف نہیں، میں چان کہاں انصاف نہیں، میں سنان جو کو بات پھر میں چان کہاں انصاف نہیں، میں چان دن تیرا اے ٹھیک نہیں سی، میں گوانڈو مانگ کے لے آن دی کڑی لوڑ سی۔ اللہ کی قسم یہ سارے علماء کرام خطبہ اعظام سارجنگی سعید الفت رحمہ اللہ کو، بابا محمد علی سمسام کو، مولا ابراہیم خادم کو سناتے رہے، بابا عبدالصمد سہروانہ والے اللہ ان سارے شعراء کی قبروں پر رحمتیں فرمائے، ان کو سناتے رہے تو انہاں دی روٹی ساری زندگی چلی رہی۔ کیڑی لوڑ ہے باروں مان کے لے آن دیئے درو درو، کبھی رافضیوں کے، کبھی ٹوٹے عاشقوں کے، کبھی صوفیوں کے اشعار پڑھ پڑھ کے، پھر انہوں سوار سوار کے، پھر انہوں بجا بجا کے، پھر سوار سوار کے، پھر جو اے لفظ کڈو اے زیادہ مطلق نہیں، اے لفظ کڈو اے زیادہ مطلق نہیں، تو باروں لینڈ دی لوڑ کے پھر گاڑے کی آوازوں میں، طرزوں میں، دھنوں میں، جو گاڑے کی آواز میں تمہیں ناز سناتا ہے وہ کبھی گانا بھی تو سنتا ہوگا، تبھی تو آواز بناتا ہے۔ کاش یہ آوازیں لگتی ہمارے سٹیجوں پر، کتنی پیاری آواز ہے بلا، سادہ جے الفاظ میں ٹوٹی پھوٹی نمازیں ٹھیک کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں، فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ مولانا بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ بنا دیا گیا، جیل میں چلے گئے، 9 مہینے جیل رہے، جیل میں سینکڑوں بندوں کو اہل حدیث کر گیا۔ جب جیل سے نکلے نا ضمانت ہوئی، ساتھی لین گئے، شام ویلے جیل چو رہائی ہون لگی، شام ویلے جو جیل چو نکلے باہر ویکھیا 5 10 15 50 ساتھی لین آئے نے،
ویکھ کے ساتھیاں نہ دین میری سائیکل کیوں نہیں لے آئے؟ آدھے 9 مہینے بعد بھی تنہوں سائیکل ہی آگے، فرما سائیکل لے آؤ گے تو مولوی بہادر بیٹھ جائے گا۔ سائیکل لائی گئی، بندے پیدل چلنے جا رہے ہیں، مولوی بہادر بے سائیکل تے چڑھے آدھے ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔